اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مجلس کیسے پڑھیں کہ ایڈوانس لیول میں، اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ خود سے مجلس کیسے لکھ سکتے ہیں، یعنی موضوع کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اب اپنے نوٹس کھولی ہیں اور ہم لوگ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک خود سے مجلس کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری مجلس جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خطبے میں جو ہم لوگ حدیث یا آیت پڑھتے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہو، اور دوسری خطبے میں جو ہم لوگ حدیث آیت پڑھتے ہیں وہی ہمارا موضوع ہو۔ موضوع ہمارا نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ ہم نے جو بھی آیت یا حدیث پڑھی اس سے ریلیٹڈ ہم نے اپنی مجلس میں کچھ نہیں پڑھا، یعنی ہم نے خطبے میں رسول اللہ کی کوئی بھی حدیث پڑھ دی لیکن ہم نے موضوع میں اس حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ اس والی مجلس کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے لکھنا کہ آپ نے حدیث آیت کوئی بھی پڑھ دی، اس میں آپ نے فضائل اور درس و مسائل وہ الگ پڑھ دی ہے۔ لیکن اس ایڈوانس لیول میں ہم لوگ یہی سیکھیں گے کہ جو حدیث آیت ہم نے پڑھی ہے وہی جو ہے ہمارا موضوع۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو اس والے سے تو وہ آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم لوگ دے دیں گے۔ تو اب ہمیں مجلس لکھنے کے لیے، ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجلس لکھنے کے لیے، اور وہ بھی جس میں آیت یا حدیث ہمارا موضوع ہے، ہمیں 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے موضوع کا انتخاب کرنا، دوسرا فضائل لکھنا، اور تیسرا مصائب لکھنا۔ اچھا، اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے تمام بگنر لیولز کی ویڈیوز ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ خطبہ کیا ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگ کس طریقے سے جو ہے فضائل کو جوڑتے ہیں، مصائب کو جوڑتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں فضائل لکھنے میں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ تمام چیزوں کا آپ کو بیسک جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا، تو وہ آپ ویڈیوز جو ہے ضرور دیکھیں۔ تو ہم لوگ جو مجلس سیکھنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پہلے پوائنٹ کی بات کریں گے، یعنی کہ موضوع کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ موضوع کا انتخاب کرنا ہماری مجلس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ کچھ 3 پوائنٹس جو ہے میں نے لکھے ہیں، یعنی 3 طریقے یہاں پہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جس سے آپ اپنی موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کسی کی ایام یا شہادت کی تاریخ ہو، یعنی کہ اگر ہم کہیں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، ایام فاطمیہ چل رہا ہے، اور اس ٹائم ہم جب مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو obvious سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ہم لوگ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہی ریلیٹڈ پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم کسی بھی ایام یا کسی کی شہادت کی جو ڈیٹ مخصوص ہے، جیسے 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ ہماری مجلس کے لیے موضوع کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں 21 رمضان اگر ہے تو ہمیں امام علی سے ریلیٹڈ ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی بیسک سا پوائنٹ تھا۔ اب ہم لوگ دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کسی موضوع پر حدیث پڑھنا، یعنی کہ ہم نے کوئی ٹاپک چوز کر لیا۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے ٹاپک، یعنی ہم نے حجاب سوچ لیا کہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے، تو اب ہم لوگ کیا کریں گے، حجاب سے ریلیٹڈ ہی سرچ کریں گے کہ کون سی حدیثیں، کون سی آیات ہیں جو ہمیں پردے پر مل رہی ہیں، جن کو ہم اپنے خطبے میں جوڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے حجاب والے موضوع پر جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ تو اب تیسرا پوائنٹ، کسی حدیث یا آیت سے موضوع کا انتخاب کرنا، یعنی کہ ہم نے قرآن پڑھا یا ہم نے کوئی کتاب پڑھی جس میں ہمیں کوئی حدیث ملی، تو ہمارے پاس حدیث اور آیت پہلے سے موجود ہے، اور اسی میں ہمیں موضوع کا جو ہے انتخاب کرنا ہے اور اس پر مجلس پڑھنی ہے۔ تو اس میں موضوع ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، غیبت، نماز، حجاب۔ تو یہ پوائنٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، تو ہم لوگ اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، میں نے آپ لوگ کے لیے ایگزامپل لیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا۔ اس کو بتانے سے پہلے ہی میں آپ لوگ سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ والی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 یاد ہونی چاہیے، اس کا عربک بھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ یہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اسے ہوم ورک بھی سمجھ سکتے ہیں، کچھ بھی سمجھ لیجیے، لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہم لوگ اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یہ اس کا ریفرنس ہے قرآن سے کہ وسیلے سے دعا مانگنا غلط نہیں ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہر ایک شیعہ حیدر کرار کو ضرور آیت یاد ہونی چاہیے بترجمہ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ آیتیں ہیں جن کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کو اس کا ریفرنس بھی یاد رکھنا ہوگا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ اس کو بار بار بتانے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں
تو لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں ریفرنس دیجیے قرآن سے، تو آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک پوری ویڈیو بناؤں کہ جس میں تمام امپورٹنٹ آیات جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، جن کو یاد کرنا ضروری ہے، اس پہ ویڈیو آئے، تو آپ ہم کو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا، اب ہم لوگ اس پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ کسی حدیث یا آیت سے یہاں پہ موضوع کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آیت لی ہے، آیت کیا ہے ہماری؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہمارے پاس آیت تو ہے، لیکن اس آیت میں ہمیں اب موضوع کو ڈھونڈنا ہے، یعنی ہمیں اپنے موضوع کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو اس آیت میں آپ کو ایک موضوع نہیں ملیں گے، بلکہ اس آیت میں آپ کو پورے کے پورے 5 موضوع ملیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس آیت میں ان تمام موضوع کو پہچاننا ہوگا کہ اس آیت سے آپ کتنی مجلسیں پڑھ سکتے ہیں، کس کس موضوع پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان تمام جو موضوع آپ کو ملے ہیں اس میں سے ایک موضوع جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس پہ مجلس بنائیں گے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں آخر موضوع کون کون سے، ٹھیک ہے؟ کچھ ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو کچھ موضوع تو ہمیں یہاں پہ صاف صاف دکھائی پڑ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ ایک ہمارا موضوع ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، یہ ایک ہمارا بہت بہترین موضوع ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ 3 موضوع جو ہیں ہمارے، یہ ہمیں بالکل سامنے دکھائی پڑ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، ٹھیک ہے؟ یہ 3 موضوع ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ اس آیت کو غور سے دیکھیں گے تو اس آیت میں ہمیں یہ جو یہ لکھا ہے ایمان والو، یہ بھی ایک موضوع ہے، بالکل اس کے اوپر بہت ہی بہترین مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں جب اللہ نے بول دیا تو بے شک جو ایمان لائے ہیں، یہ آیت صرف ان کے لیے آئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، تو مطلب یہ تمام چیزیں ہم لوگ اس موضوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہم لوگوں نے دیکھ لیا تقوی اختیار کرو، تو یہ یہی ہے اللہ سے ڈرو، اور اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے فضائل دیکھ چکے ہیں۔ کس کے فضائل دیکھے تھے وہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا ہمارا وسیلہ ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، یہ بہت انپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ کو یہ آیت بھی یاد ہونی چاہیے۔ چوتھا ہمارا موضوع کیا ہے؟ اس کی راہ میں جہاد کرو، یعنی جہاد ہمارا چوتھا موضوع ہو گیا۔ جہاد میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، کون کون طریقے کے جہاد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو لاسٹ میں لکھا ہے شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ، شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ، یہ بھی ہمارا موضوع ہے، یعنی کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا وسیلہ تلاش کرو، وہ ہو گیا، اس کے بعد اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی یہاں پہ شاید ورڈ کا استعمال ہوا ہے کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ، تو یہ بھی ایک بہت اچھا موضوع ہے کہ یہاں پہ اللہ نے شاید کیوں کہا، اور آخر اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کا ہمیں جو ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی۔ سب سے پہلا ہمارا یہی تھا کہ ایام یا شہادت کی تاریخ کس کی ہے، اس سے ریلیٹ پڑھیں گے۔ دوسرا کسی موضوع پر حدیث، یعنی کہ ہم نے سوچا کہ ہم نماز پر حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس ٹاپک موجود ہے، اب ہم اس نماز سے ریلیٹڈ کوئی آیت یا حدیث کو ڈھونڈیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا آیت یا حدیث ہمارے موجود ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں سے موضوع کا انتخاب کریں گے، کیونکہ موسٹلی آپ کو جو بھی آیتیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کچھ آیتیں ایسی ہوں جس میں صرف ایک ہی موضوع ہو، لیکن کچھ آیتیں جیسے کہ یہی والی آیت ہے، تو اس آیت میں آپ کو تقریباً پورے 5 موضوع جو ہے وہ ملے۔ اچھا، اب ان چیزوں کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کے لیے ایک پریکٹس سیٹ تیار ہے۔ آپ کا کوشچن یہی ہے، ان آیتوں میں سے موضوع تلاش۔ تو آپ کی سب سے پہلا کوشچن ہے سورہ بینہ کی 7ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ایک یہ آپ کا کوشچن ہے، اور اس کے بعد آپ کا دوسرا کوشچن ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، جس میں کیا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 2 آپ کے کوشچن ہیں جس میں آپ کو موضوع ڈھونڈنے ہیں، اور موضوع ڈھونڈنے کے بعد یہ جو آپ کو یہاں پہ گوگل فارم کی لنک دکھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دی جائے گی، آپ کو اس فارم کو کھولنا ہے، اور کھولنے کے بعد یہ جو آپ لوگوں نے تمام جو بھی موضوع اس میں سے ڈھونڈے ہیں، چاہے آپ اس کو نوٹس میں کر لیں اپنے فون میں، یا آپ کسی کاپی میں لکھ کر اس کا فوٹو لے لیں، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے، اور اس کو آنے کے بعد اس لنک کو کھولنا ہے۔ تو آپ کا یہ اس طریقے سے فارم جو ہے وہ کھل کر آ جائے گا، جس میں آپ کو سبمٹ یور آنسرس میں آ کے جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے سبمٹ یور امیج ہیئر، تو یہاں پہ آپ جو ہے فائل کو اپنی ایڈ کریں گے، اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو اوپن کر لیں گے، اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے ہماری جو ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے فائل، اور یہاں پہ آپ دیکھیے فائل ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آپ یہاں پہ 5 فائل تک اپلوڈ کر سکتے ہیں، پر اتنا ضرورت نہیں پڑے گی، 2 فائل آپ یہاں پہ یعنی 2 امیجز جو ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سبمٹ جو یہاں پہ ہے اس کے اوپر آپ جب کلک کر دیں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ کا فارم سبمٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایک بار بتا دیا۔
تو یہ 2 کویسچن فی الحال آپ کو کرنے ہیں، اور ان کو ضرور کر کے ضرور ہمیں جو ہے گوگل فارم پہ بھیجیے گا، کیونکہ آپ اگر ابھی سے ہمارے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس محرم آپ ایک بہت ہی بہترین مجلس جو ہے پہلی بار میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنے اوپر بس یقین رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریے گا، اللہ سے دعا مانگیے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مجلس بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔